پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں کے نام کا خط 12 باب اس کی پہلی 5 آیات۔ پیش ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ بس اس پہ غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گنہگاروں کے اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اب میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، خدا کی پاک مرضی جو آپ کے اور میرے لیے آج ہے، اس کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہم دعا کریں گے۔ اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں، اور ہم کلام کے لیے، اس کو سمجھنے سیکھنے سکھانے کے لیے ہم خدا سے مدد مانگیں گے۔ آئے زندہ قادر آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ آئے قدوس خداوند، صرف تو ہی تعریف تمجید اور سجدے کے لائق ہے، اور تیری پاک ذات کو جھک کر سجدہ کرتے ہیں، تجھے دھنیہ باد کہتے ہیں۔ آئے قدوس خداوند، تیرا شکر ہو، صبح سے لے کے اب تک تو نے ہماری مدد حفاظت کی اور آج کا دن ہماری زندگیوں میں بخشا۔ تیرا شکر کرتے ہیں اپنی سانسوں کے لیے قدوس خداوندہ، اور شکر کرتے ہیں تو ہمیں صحیح سلامت یہاں تک لے کر آیا، ہر نگانی آفت سے تو نے بچایا، اس کے لیے تیرا شکر ہو۔ آئے قدوس خداوندہ، جب کہ اب قدوس خداوندہ کلام سنایا جانے والا ہے، آئے یسوع جی جو بھی کلام سنایا ان کو تیرے پاک لوہوں میں چھپاتی ہوں، وہ گھٹے اور تو بڑھے، تیرا نام جلال پائے۔ آئے پیارے یسوع جی، اپنے کلام کے بھید ہم پر عیاں کر پیارے یسوع جی، اپنے پاک روح کی آگ ہمارے دلوں میں لگا دے، اور قدوس خداوند ہم اپنی خالی جھولیاں بھر کر جانے والے ہوں۔ آئے یسوع جی، ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے، اور جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، تو پیارے یسوع جی ہم سب کو قدوس خداوندہ آج تنبیہ کی ضرورت ہے۔ تو اپنے کلام کے ذریعے ہم سے بات کر پیارے یسوع جی، اور قدوس خداوند ہم 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لانے والے ہوں جب تیرا کلام سنیں، اور قدوس خداوند ہم جہاں کہیں بھی جائیں تیرا جلال اپنی زندگیوں سے ظاہر کرنے والے ہوں، سارے وقت میں تمہارا ہادی و مددگار ہو۔ مانگتی ہوں پیارے یسوع مسیح کے زندہ قادر آسمانی نام میں، آمین۔ آپ سب کو 2012 مبارک ہو۔ ساری دنیا میں کروڑوں لوگ پیدا ہوئے، کروڑوں مر بھی گئے، لیکن خدا نے ہمیں زندگی دی ہے شاید اس لیے کہ ہمارے جو دنیاوی اور روحانی کام رکے ہوئے ہیں جو ہم نہیں کر سکے، وہ اس سال جب اس نے ہمیں زندگی دی ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، مکان بنانے ہیں، اور کوئی باہر جانا ہے، اور جتنے کوئی ہمارے دنیاوی مسئلے مسائل اور کام ہیں، اس کو زندگی میں 2000 جو بخشی گئی 12 اس میں پورا کر سکے۔ اور اگر ہم اب تک اپنے معبود کو، اپنے خدا کو، رب العزت کو نہیں سمجھ سکے کہ اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کا فضل وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، کیا وہ ہمارے لیے بھی کر سکتا ہے کچھ، تو ہم بائبل کو شروع سے آخر تک پڑھیں
تو اس میں ہمیں خدا کے سارے معجزات، خدا کی قدرت اور اس کے سارے بڑے بڑے کام جو اس نے کیے ہیں وہ ہمیں پتہ چلے گا، اور ہمارا ایمان بڑھے گا کہ ہمارا خدا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ صبح ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی اتنی بیزی ہے صرف اپنے دنیاوی کاموں کے لیے۔ کچھ گھرانوں میں ایسا بھی ہے کہ بچوں نے اسکول جانا ہے، بچوں کی الگ الگ اسکولوں کی گاڑیاں وین آئیں گی، میاں نے اپنے آفس جانا ہے، اگر بیوی کام کرتی تو اس نے بھی جانا ہے، لیکن ایک ذہن میں بات ہے کہ ہم خدا کا کلام پڑھ کے اپنے دن کو شروع کریں تو کیا ہوتا ہے؟ بائبل دینا مجھے دے دو۔ تو سب چائے کا پیالہ بھی ہے، بھاپ نکل رہی ہے، شاید کسی بچے کی گاڑی آ گئی ہے، اس کو بھی فارغ کرنا ہے، اور خود بھی بالکل ٹینشن، پریشانی اور ایک جلدی میں ہے۔ تو کیا کریں گے؟ آج کے لیے خدا تیری پاک مرضی میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے کیا ہے، ایسے نکالا۔ تو اس میں کیا نکلا؟ اس نے رسا گلے میں ڈالا اور پھانسی لے کے مر گیا۔ کہنے لگا یہ باری تعالیٰ، یہ کیسا کلام تو نے آج میرے گھر اور گھرانے کے لیے دیا ہے؟ تو وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کس کے بارے میں کہا۔ اچھا ٹرائی اگین، خدا باپ تو میرے لیے اچھا کلام دے تاکہ آج کا کلام میرے گھرانے کے لیے برکت کا باعث ہو۔ تو اب سیکنڈ ٹائم وہ ٹرائی کرتا ہے، سب الرٹ ہیں، چائے بھی پینی ہے، جانا بھی ہے، بھاگ دوڑ، بچوں نے بھی۔ ٹرائی اگین، تو کیا نکلا؟ جا تو بھی ایسا کر۔ پہلے کیا بولا؟ اس نے اپنے گلے میں رسی ڈالی اور وہ پھانسی لے کر مر گیا۔ تو اس کو پسند نہیں آیا کلام۔ اب دوبارہ اس نے ٹرائی کی تو کیا لکھا ہے؟ جا تو بھی ایسا کر، یعنی پھانسی لے کر تو بھی مر جا۔ تو ایسا ہی ہوگا نا کہ جب ہم تسلسل سے شروع سے بائبل کو پڑھتے ہیں تو پہلے ہمیں پتہ چل جائے گا یہ جو خداوند کا شاگرد تھا یسوع مسیح کا، یہودا اسکریوتی، اس نے اپنے استاد کو، اپنے خداوند کو پکڑوا دیا اور 30 روپے میں بیچ دیا، اور پچھتانے لگا میرے سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو پھر اس پچھتاوے کی وجہ سے اس نے پھانسی لی اور مر گیا۔ تو بھئی یہ تو اس کا فعل ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات؟ وہ شاید یہی سمجھا کہ شاید اس میرے خاندان کے ہیڈ کو کہا گیا کہ جا تو بھی پھانسی لے کے جان چھڑا۔ نہیں، اب دوسرا ہے تو بھی ایسا کر۔ سامری کے بارے میں آپ جانتے، جو ایک آدمی زخمی ہو گیا تھا، ڈاکوؤں میں گر گیا تھا، کین آیا، لاوی آیا، وہ چلے کہ چھوڑو یار یہ کرا رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن ایک سامری جس کو گھٹیا نسل اور فرقہ جانا جاتا تھا، یہودی ان سے کوئی لین دین نہیں رکھتے تھے، یہ تو حقیر لوگ ہیں، تو وہ آیا، اس نے اس کو دیکھا بھی لٹا پھٹا ہے، زخمی بھی ہے، اس نے اپنا اس کو اٹھا کے گدھے پر سوار کر دیا اور خود پیدل اس کو لے کر ایک بٹیارے کے پاس، جو کوئی چھوٹا موٹا کوئی ڈسپینسری تھی، لے کر گیا۔ اسے کہا کہ اس کا علاج کرو، یہ پیسے لے لو، اس کا علاج کرو، میں واپس آ کر بھی جو تمہارا بل بنے گا میں دے دوں گا۔ یہ تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تو بھی ایسا کر۔ لاوی اور کہن جن کی ذمہ داری تھی وہ اسٹیج پر ہی ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں، تو یہ وقت تھا لاویوں کا، استادوں کا، پادری کا، کہ اس کو کرتا، انہوں نے تو کچھ کیا نہ،
اور وہ سامری جن کو گھٹیا نسل سمجھا جاتا تھا اس نے سب کچھ کیا، تو خدا نے کہا تو بھی ایسا کر، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ لیکن چونکہ ہماری کلام سے کوئی واقفیت نہیں، پھانسی لے کے مر گیا، سیکنڈ ٹرائی کرو تو بھی ایسا ہو، تو مہربانی کر کے اگر آج تک ہم بائبل کو شروع سے آخر تک پڑھنا شروع نہیں کیا تو مہربانی کر کے شاید 2012 سال جو خدا نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں اپنی بائبل کو پڑھنا شروع کریں، تاکہ ہمیں شروع سے آخر تک تمام پرانے عہد نامے میں 39 کتابیں ہیں، نئے عہد نامے میں 27، ٹوٹل 66 ہے، اور اس کا پروگرام ہر جگہ ہے، یہاں بھی ملتا ہے۔ آپ اس طرح سے پڑھیں 3 باب روزانہ اور 5 باب سنڈے کے دن، تو آپ اپنی بائبل ختم کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو شروع کریں۔ اور اب ہم آئیں آج کے حوالے کے لیے۔ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل، عبرانیوں 12 باب کی پہلی آیت، پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اور ہم بھی اس بوجھ کو، اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، دور کر کے صبر سے دوڑیں۔ اور یہ خاص پوائنٹ یہ اس آیت پر ہم نے سیکھنا ہے۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، خدا کے دانے بیٹھے۔ یہ حوالہ پڑھا گیا تھا، میں نے دہرا دیا ہے۔ بس جب کہ گواہوں کا بڑا بادل، یہ پالوس رسول ان کو بتاتا ہے پیدائش سے لے کر اور مکاشفہ کی آخری کتاب تک، اس میں جتنے نبی پیغمبر آئے دنیا میں، جتنے رسول، جتنے مقدس لوگ، اور جتنے شہیدوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، غازیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو وہ ان سارے نیک کام کرنے والوں کو خدا کی پاک مرضی ہم پر اور اس وقت کے لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے یہ گواہوں کا بڑا بادل کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو آج بھی ہمیں بھی یہی دعوت ہے۔ ہم پرانے عہد میں نئے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک پطرس کا ذکر ہے، پالوس کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، نوح کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اسحاق کا ذکر ہے۔ سارے یہ گواہ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ زندگیاں گزاری، مارے گئے، شہید ہوئے، تپتے کڑائے تیل میں ڈالے گئے، آرے سے چیرے گئے۔ 4 صدی نیرو کے زمانے میں وہ مسیحوں کو اپنے باغیچے میں، باغ گارڈن میں درختوں کے ساتھ باندھ کر ان پر رال جلنے والا تیل ڈال کے آگ لگاتا تھا، اور وہ مسیحی لوگ جل رہے ہیں اور یہ کھڑا ہوا بنسری بجاتا تھا۔ اسی طرح ان گواہوں کو، ان لوگوں کی زندگی اور ان لوگوں کا کریکٹر، ان کا صبر اور برداشت، ان کی تعلیم کو وہ مثال دیتا ہے۔ یہ ایک بڑا بادل ہے، ان پر نگاہ کرو، تاکہ تم جو آخری زمانے میں زندگی گزار رہے ہو، جہاں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں، گھر سے نکلنا مشکل ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ کسی وقت کہتے تھے دال روٹی، اب تو کچھ دالیں 100 سے اوپر ہیں، ایسا برا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ان فکروں پریشانیوں کو دور کریں اور ان کی زندگیوں پر غور کر کے جو انہوں نے ایمان سے گزاری ہیں ان پر نگاہ کر کے اس برے اور آخر زمانے میں اپنے خدا کی مدد، اپنے خدا کی قوت، زور لے کر اپنی زندگی انہی کی طرح گزار دیں۔ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے لک اپ، اوپر دیکھو۔ کیا؟ لک اپ۔ آج تک ہم
اپنی زندگی دنیا کے وسائل پر بھروسہ اور خیال کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، تو کلام میں لکھا ہے ملعون وہ آدمی ہے، لعنتی ہے وہ آدمی جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن مبارک ہے وہ آدمی جس کا بھروسہ خدا پر، کیونکہ انسان کتنی سال کتنی دیر تک ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ انسان فانی ہے، انسان پرماننٹ نہیں، خدا غیر فانی، انسان تو فانی، خدا غیر فانی، خدا پرماننٹ ہے۔ ہم اس سال لک اپ، آسمان کی طرف دیکھیں، خدا کی طرف دیکھیں، اپنے آسمانی باپ، خدا بیٹے کی طرف دیکھیں کہ ہم اس پر نگاہ کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں جس کے بارے میں پالوس نے ہمیں سکھایا۔ بس جب کہ گوہوں کا ایسا بڑا بادل، کامیاب زندگیاں گزاری انہوں نے۔ سو اوپر دیکھو، لک اپ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب خدا کے انتظام کے مطابق یسوع مسیح کو زمین پر آنا تھا، اس خدا کے کلمے نے، کلمہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کلمے نے جسم اختیار کرنا تھا، پیدا ہونا تھا، تو مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ پیغام لے کر آیا، تو مریم نے نیچے نہیں بلکہ اس فرشتے کو دیکھا جو اس سے ہم کلام ہو رہا تھا کہ وہ مولود مقدس، خدا کا پاک روح تجھ پر سایہ کرے گا اور تو بیٹا جنیں گی اور اس کا نام یسوع رکھنا، جس کا مطلب ہے کہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہ سے نجات دے گا۔ اوپر دیکھا، جب یہ حالت، یہ پروگرام، یہ پتہ چل گیا یوسف کو کہ میری بیوی جس سے میری منگنی ہوئی وہ تو پریگننٹ ہے، تو اس نے اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا، چپکے سے چھوڑ دینا۔ پھر خدا خواب میں فرشتے کے وسیلے سے اس سے ہم کلام ہوا، اس نے بھی اس پر نگاہ کی، دیکھا اوپر، اور اس کے کلام پر، اس کے پروگرام پر جو فرشتے نے اس پر ظاہر کیا کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، تو اس نے اوپر دیکھا، وہ مقدسہ مریم کو اپنے گھر میں لے آیا۔ جب مجوسیوں کو پر یہ پروگرام یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا ظاہر ہوا، تو وہ بھی کہاں سے پتہ چلا؟ ایک ستارہ ایسا نمودار ہوا آسمان پر، تو وہ تو فلک ماہریات تھے، انہوں نے اپنے علم سے، کتابوں سے یہ حاصل کیا کہ کوئی ایسا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے جو دنیا کو نجات دیتا۔ وہ اوپر دیکھتے ہوئے اس کی رہنمائی میں وہاں پہنچے۔ پھر چرواہے جو تھے وہ رات کو سخت سردی میں جنگل میں اپنے بھیڑ بکریوں کی نگرانی کر رہے تھے، یکایک آسمان سے فرشتوں کا ایک گروہ ظاہر ہوا، بڑی لائٹ ہو گئی، اور وہ گروہ کیا پیغام دیتا ہے ان چرواہوں کو؟ کیا؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی صلح۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بیت لحم میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ گئے، اور ایسا ہی انہوں نے دیکھا خدا یسوع مسیح کو، اور وہ لکھا ہے تعریف کرتے ہوئے، خدا کی حمد و تعریف کرتے لوٹ آئے کہ جو کچھ ہمیں پیغام دینا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ویسا ہی ہوا، اور وہ خدا کی تعریف و تعظیم کرتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ اس لیے آج تک اگر ہم اپنے عزیزوں پر
اپنے مادی وسائل اور ذرائع پر بھروسہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس سال 2012 میں خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں چیلنج دیا ہے کہ اوپر دیکھو، میں تمہاری ساری ضروریات زندگی پوری کروں گا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ یہ خدا کا کلام ہر ایک کے لیے، مایوسیوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے۔ جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے۔ یہ پیغام ہے اس سال کہ خدا سے مانگے۔ پھر اس نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ چڑیاں جو سپیرو کتنی چھوٹی بزدل سی نازک سی چڑیا ہوتی ہے، سب جانور کوے وغیرہ سو کھا بھی جاتے، مارتے بھی ہیں۔ میری مرضی کے بغیر یہ دنیا میں نہیں آ سکتی، میری مرضی کے بغیر یہ مر نہیں سکتی۔ یہ ایک جانور، ایک چھوٹا سا پرندہ، اور ہم جو اشرف المخلوقات ہیں، ہم جو خدا کی شکل اور شبیہ پر پیدا کیے گئے، خدا کی مانند بنائے گئے ہیں، تو اس نے کہا تمہاری قدر تو ان چڑیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ روٹی کپڑے کے مکان میں پڑے رہو گے، مانگتے ہی رہو گے فقیروں کی طرح، بلکہ ان چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا خالق اور مالک جب پیدا کرتا ہے تو وہ باؤنڈ ہے، روٹی پانی دینے کے لیے وہ باؤنڈ ہے، ہمیں دے گا کیونکہ رازق ہے، خالق اور مالک ہے۔ ان فکروں سے آزاد ہو کر ان چیزوں کی تلاش میں تو وہ لوگ جو عدم معرفت سے، بغیر کسی علم کے، تو ہوشیہ نبی میں بھی لکھا ہے 4:6 میں، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، جنہوں نے آج تک پتہ ہی نہیں کیا کہ شاید ہم ایسے ہی آگے ہیں، ایسے ہی کھا پی کے چلے جائیں گے۔ اور تو جانوروں کے بھی آگے بچے ہوتے ہیں، چڑیوں کے، پرندوں کے بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح اگر ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، انہی کے چکروں میں پڑے رہیں گے۔ تو داؤد نے کہا نہ ہو گھوڑیاں کھچرا مگر تو، کہ کچھ بھی خبر علم ان کو نہیں ہے۔ ہم اشرف المخلوقات، ہم خدا کی شکل و شبیہ پر پیدا کیے گئے۔ اور کلام پاک میں لکھا ہے، دیکھ میں نے تمہاری صورت اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر، کیا لکھا ہے؟ کھود رکھی ہے، لکھی نہیں جو ہاتھ دھوتے وقت، نہاتے وقت مٹ جائے۔ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر، کیا لکھا ہے؟ کھود رکھی ہے، اور تیرا شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے۔ کتنی بڑی بات ہے، جب ایک چڑیا نہ آتی ہے نہ جاتی ہے۔ ہم جو خدا کی شکل شبیہ پر پیدا کیے گئے، پیدائش پہلا باب اس کی 26-27 آیتوں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب خدا نے سب کچھ بنا لیا تو پھر اس نے آخری دن انسان کو اپنی شکل، اپنی شبیہ پر پیدا کی، اپنی مانند پیدا کی۔ اپنی مانند کی کیا مراد؟ خدا مہربان ہے، خدا محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے۔ انسان کو بھی یہ جذبہ دیا گیا ہے وہ غریبوں کی مدد کرے، بیواؤں، یتیموں کی مدد کرے، اور جو محتاج ہیں، فکر مند، پریشان ہیں، ان کی مدد کرے۔ یہ ہے خدا کی شکل شبیہ پر، بیماروں کو، یتیموں کو۔ اور پھر یسوع مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے نیا نامے میں کہا، میں بیمار تھا، میں اس کلام کو پتہ کیا کہتا ہوں، یہ پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ جو کچھ ہم نے آسمان پر ہمارا امتحان ہونا ہے، جو کچھ عدالت میں ہم سے پوچھا جائے گا، تو خدا نے متی کی معرفت یہ پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دیا۔ پرچہ آؤٹ ہو گئے تو پھر بھی آدمی 100% مارکس نہ لے تو کیا فائدہ؟ پرچہ آؤٹ کر دیا خدا نے،
اس نے وہاں کہا کہ ایسا ہوگا، خدا ہم سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا تم میرے پاس نہ آئے، اور میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہ پہنائے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا۔ تو اس وقت تو سر پیٹیں گے، تو کب بیمار تھا، کہاں بیمار تھا، کہاں ننگا تھا، ہمیں تو دیکھا ہی نہیں تم کو۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں میں بتاتا ہوں، جب بیوہ یتیم پریشانی کی حالت میں، جو سردیوں میں روڈ کے اوپر ٹھٹر رہے لوگ بغیر روٹی کھائے مر رہے ہیں، اگر تم نے ان کے ساتھ نہیں کیا تو اور میرے ساتھ نہیں کیا۔ تو جب پرچہ ہی آؤٹ ہو گیا ہے، ہمیں کیا پوچھا جائے گا، ہمیں کیا بتایا جائے گا؟ تو پھر ہم آج سے کوشش کریں کہ اس پرچے کو جو تعلیم کو جو دی گئی ہے پورے سے پورا اس پر عمل کریں تاکہ 100% مارکس لیں۔ ایک لازر نام آدمی تھا جو ایک بڑے امیر آدمی کے دروازے پر پڑا رہتا تھا۔ اس کو ناسور تھے، غریب تھا، جو کچھ اس کی ٹیبل سے گرتا وہ کھا کے اپنا گزارا کرتا تھا، نہ کوئی اس کو دوائی دیتا تھا، نہ کوئی ڈریسنگ کرتا تھا، اور نہ کوئی اس کا حال پوچھتا تھا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے کتے جو تھے نا، اس کے ناسور اس کے زخموں کے آ کر چاٹتے تھے، اس کی ڈریسنگ کرتے تھے، اس کے زخموں کو چاٹتے تھے۔ وقت آنے پر وہ مر گیا اسی حالت میں، اور وہ آسمان پر چلا گیا۔ جب یہ سیٹھ، وہ مالک اور رئیس مرا تو یہ بھی چلا گیا۔ وہاں لکھا ہے کہ اس نے عذاب میں، کیونکہ اس نے کھایا پیا عیش کیے، اس نے خدا کے لیے کچھ نہیں کیا، تو اس کا تو پھر جگہ بھی ایسی ہی ہونی تھی، دوزخ ہی ہونا تھا۔ اس نے عذاب میں مبتلا ہو کر آنکھیں اٹھا کے دیکھا، ارے وہ لازر، یہ تو وہ ہے جو میرے گھر دروازے پر پڑا رہتا تھا، آج یہ بہشت میں ہے، آج یہ ابراہیم کی گود میں ہے۔ بڑا حیران ہوا، تو درخواست کرنے لگا کہ مجھے نہیں پتہ تھا، میرے لیے پرچہ آؤٹ نہیں ہوا تھا، مجھے واپس جانے دو، میرے تو بھائی ہیں بہنیں ہیں، میں جا کے ان کو تعلیم دوں کہ بھئی وہاں ایسا ایسا امتحان میں سوالات پوچھے جائیں گے۔ تو اس کو کیا جواب ملا؟ دیکھو بھائی، کہنے لگا لازر کو بھیجو، ایک انگلی کا سرا بھگو کر میرے گلے میں پانی کا ڈالے، میں بڑے عذاب میں، میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ تو اسے کہا گیا تم تو وہاں کوکا کولا پیتے ہوگے، انار کا شربت پیتے ہوگے، کیا کیا عیاشیاں کرتے ہوگے، تو یہ بیچارہ باہر تیرے دروازے پر بھوکا پیاسا مر رہا تھا، کتے آ کر اس کا نسور چاٹتے تھے، اس وقت تجھے یاد نہیں آیا؟ تو کہنے لگا نہیں، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا بھائی وہاں جانے کی ضرورت نہیں، نہ تمہیں وہاں واپس جانے کا کوئی انتظام ہے، وہاں موسیٰ ہے، ابراہیم ہے، اسحاق ہے، پالوس ہے، پطرس ہے، بھائی جاوید اور ڈاکٹر ہگی جو امریکہ سے آئی ہے، وہاں میں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ کوئی یہ انکار نہ کرے کہ ہمیں تو کلام ہی نہیں بتایا گیا، جیسا یہ امیر آدمی کہہ رہا ہے۔ تو یہ اعمال کی کتاب 17 باب میں لکھا ہے، وہاں لکھا ہے میں نے کسی کو بے گواہ نہیں چھوڑا، جو کرسچن ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، کسی کو میں نے بے گواہ نہیں چھوڑا۔ کسی نہ کسی طریقے سے خدا کی پہچان، حق اس کو دیا گیا ہے، کسی کو شریعت دی گئی ہے تو شریعت کے مطابق اس کا ساتھ دیا گیا، کسی کو کلام پاک بائبل دی گئی ہے، قرآن مجید دیا گیا ہے، ہندوؤں کو سکھوں کو جو کچھ دیا گیا ہے اس کی شریعت کے مطابق اس کا حساب ہوگا۔ اس کو تو کہہ دیا گیا ہے بھائی اب تم نے اچھا کھایا پیا ہے،
اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. تم نے نیچے دیکھا ہی نہیں غریبوں کو, اور اس نے اذیت اٹھائی ہے زندگی بھر. اس کے پاس نہ کوئی اچھا فارم تھا, بستر تھا, نہ کوئی نرس تھی, نہ کچھ تو گولیاں دیتا تھا. اب اس نے سارے دکھ سہے ہیں, اب اس کے آرام کرنے کا وقت ہے, تمہارا دوزخ میں جلنے کا وقت ہے. سو عزیزو, اب 2012 جو ہمیں بخشا گیا ہے, ہم اپنی زندگی پر غور کریں. ہم نے آسمان پر جانے کے لیے کیا جوڑا ہے, کتنی روحیں جیتی ہیں, کتنا خدا کے کاموں کے لیے دیا ہے. میں نے بتایا میں پھاڑ نہیں مارتا, میں غریب آدمی ہوں. میرے گھرانے کی کل 3 آدمی کام کرتے, میری وائف ٹیچر اور میں کرتا تھا, ابھی تھوڑا بہت ہے, اور میرا بیٹا بینک میں مینیجر ہے. وہ جب کچھ نہیں تھا اس کے پاس, تو ہم 74 گارڈن میں تھے, تو وہاں وہ ٹیوشن کرتا تھا, تو پڑھتا بھی تھا. تو مجھے کہنے لگا ابا میں 1000 روپیہ دوں گا اپنے گروپ کے لیے. تو میں اپنا پروگرام کر کے باہر چلا گیا. جب ایک کلام پیش کرنے لگا, اس نے باہر گیا جا کر جو سسٹم نکلے ہوئے آئی ٹی ایم یہ وہ بینک سے نکال کے 2000 دے دیے. میں کہ تو کہہ رہا تھا میں 1000 دوں گا, تیرے پر کام دھندا تو ہے کہ ٹیوشن کرتا ہے, تو نے 2000 کیسے دے دیا؟ کہنے لگا ابا میں چاہتا ہوں کم از کم جب مجھے کام ملے تو میری تنخواہ 20,000 سے شروع ہو, کم از کم, اس لیے میں نے 2000 دے دیا. اتفاق سے وہ الفلاح بینک کی اسکیم آئی, تو ان کو آفیسر چاہیے تھے ٹریننگ کے لیے. اس میں تقریباً 1700 آدمی تھے. تو عبید بھی چلا گیا. وہ چھانٹی کرتے 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 انہوں نے تو وہ آدمی لینے تھے جن کا کروڑوں روپے بینک میں ہے, وہ سفارشی آدمی لینے تھے, اور اس کے پاس کوئی سفارش نہیں. او بھائی لالی بیٹھو, اس بات کا سے پتہ. اس نے کہا, اس کے بھی میں نے کہا ہوا تھا کہ سب کے اوپر پرچیاں لگی ہوئی ہیں. یہ عبید کی جو فارم ہے, کاغذات ہیں, اس کے اوپر پرچی کوئی سفارشی آدمی نہیں ہے, تو اس کے کوئی آدمی نہیں. تو آپ زبور کیا گاتے ہیں, رب ساڈا زور ہے تو نالے ساڈی ہے پناہ. اس کی پرچی کس کی ہے؟ اس کی. رب ساڈا زور ہے تو نالے ساڈی ہے. سلیکٹ ہو گیا, ٹریننگ کر لی انہوں نے, اس ٹریننگ کے بعد فوراً لاہور بھیج دیا. قصہ مکسر. وہ کیا کہتا تھا, مجھے 20,000 تو کم سے کم ملے. اب اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, ہونڈا سٹی اور میران, اور 80,000 روپے تنخواہ. تھوڑی سی تعلیم آ رہی, خدا نے ایسا کیا. اس نے بھی تو کچھ کیا, جس کے پاس نوکری بھی نہیں ہے 2000 نکال کے دے دیا, اور یہ ایمان رکھا کہ کم از کم میری تنخواہ کتنی شروع ہو, 20,000. تو جب یہ ٹریننگ شروع کی تو 20,000 روپیہ وظیفہ مقرر ہوا جو ٹریننگ کر رہے تھے. دوپہر کا کھانا, شام کی چائے, تو 20,000 روپے. تو مجھے کہنے لگا ابا دیکھا میرا ایمان تھا, کم از کم 20,000. آج اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں اور 80,000 روپے تنخواہ. تو میرا بھائی, میرے خاندان کی میں اس سے شاید کسی کو فائدہ ہو, کیونکہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس سے مجھے ہی ہے, آپ لوگوں کو کیا ملے گا. لیکن اس سے میری زندگی سے سبق سیکھ کر اگر آپ بھی کوئی فائدہ آپ کو مل جائے تو اور کیا برا ہے. وہ کیا ہوا کہ خدا نے اس کو کامیاب کیا, اور اس کا 2,000 سے 20,000 مانگا. اب اس کا پاس 80,000. میرے خاندان کی آمدنی 1,00,000 روپیہ ہے. میں 10,000 روپیہ منتھلی بھیجتا ہوں لاہور. جیسے ہم یہاں 2,500-3,000 روپیہ دیتے ہیں نا آج کی ایک کی میٹنگ کا. اب جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں پتہ نہیں آج کتنا چندہ ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے وہ وہاں بھی ایک ہال لیا گیا کرائے پر, اس کا ہم اپنے خاندان کی دہ یقی جو ہے
10,000 وداؤٹ فیل بھیجتے ہیں، تاکہ جو انہوں نے ایک ہال لیا ہوا سسٹر ڈین جو پہلے ہماری ہیڈ تھی، تو وہاں چرسی موالی چرس پینے والے غریب غربا لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا چندہ نہیں ڈالتے۔ مجھے کہنے لگی بڑے سے بڑا چندہ ہوتا ہے تو 800 روپیہ 1000، تو 10,000 روپیہ کرایہ کیسے پورا ہوگا؟ 4 ہفتے ہے۔ تو مجھے موقع ملا، میں نے کہا ٹھیک، تو میں منتھلی 10 اپنا ٹوٹل تک جو ہے میں 10,000 وہاں بھیجتا ہوں۔ ہم 74 گارڈن کے ممبر ہیں، 2 ممبرشپ میری اور میرے بیٹے کی وہاں دیتے ہیں، یہ میرے گروپ کا چندہ ہے، ممبرشپ 500 یہاں دیتا ہوں، بائبل سوسائٹی کو 3,000 روپے دیتا ہوں، جو گھر میں پاسٹر 3-4 آتے ہیں ان کو دیتا ہوں۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے مجھے بھی تو خدا نے ایسا فضل بخشا، میرے دونوں بچے ایسے ہیں، کان میں ڈالو آج تک وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر نہیں بات کر، ایسے ہی نیچے۔ میری بیٹی ہے وہ امریکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے، اس نے کراچی میں BSc آنر کیا، BSc آنر کیا، MSc کی، امریکہ گئی، وہاں اس نے MA انگلش کیا، PhD سائنس میں کی۔ تو میں نے کچھ تھوڑا بہت خدا کو دیا تو اتنی عزت بخشی۔ میں اس کی گریجویشن پر گیا تھا جو امریکہ میں جارجیا اٹلانٹا پہ، دونوں میاں بیوی گئے تھے اس گریجویشن پر۔ جب پھر اس کا ہم سیٹل کر کے آئے، ہمارے 60-65 آدمی وہاں ہیں، بیٹی کی شادی کا رشتہ ہوتا، جب وہ انہوں نے کر دیا وہاں، سکے ماموں اس کے 4 ہیں اور 2 خالے، وہاں انہوں نے شادی ہوگی۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوا پھر ہم دونوں میاں بیوی 3.5 مہینے رہ کر گئے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا کرایہ، لیکن کہاں سے ہوا؟ اس خدا نے دیا جس کو میں دیتا ہوں 10,000 روپیہ مہینہ، یا جس کو میں پاسٹر جو گھر میں آتے ہیں، اگر یہ کسی کی سمجھ میں آ جائے تو کر کے دیکھے، خدا آپ کو بھی برکت دے گا۔ نہیں، میں کبھی کبھی میرے منہ سے نکل جاتا ہے امریکہ میں تو حیران، آپ گئے امریکہ؟ میں کہ بھائی میں تو 2 دفعہ گیا، میں 12 ریاستوں کا گھوم پھر کے آیا۔ تو میرا مطلب یہ کہ میری کوئی حیثیت ہے، میں تو اچھی طرح انگریزی بھی نہیں بولتا، تو مجھے ایئرپورٹ پر پریشانی بھی ہوتی نہیں، لیکن کیا ہے میں بیٹی کی گریجویشن پر گیا، بیٹی کے ڈیلیوری کے ٹائم پر گیا۔ تو میرا مطلب ہے اگر ہم تھوڑا بہت بھی خدا کے لیے کرتے ہیں، دسمبر میں میں نے 2,000 دیا، مجھے کتنا ملا؟ 14,000۔ اگر کوئی بہن بھائی یہ میری بات، میری مثال جو میں سامنے کھڑا ہوں، اپنے پلے باندھ لے اور اپنی تنخواہ میں سے 10، اب میں جو 10,000 پہ ایک دم دے دیے جو کچھ میرا بنتا، اس کے بعد جو ساری گنائی ہیں باتیں، یہ اس دے یقین کے علاوہ ہے۔ 500 روپیہ یہاں کا ممبرشپ، 74 گارڈن کا ممبرشپ، 2 سوسائٹی بائبل سوسائٹی کا، تو یہ اس کے علاوہ جو خادم گھر میں آتے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے اگر کوئی بہن بھائی غریب ہے، مکان کی پریشانی میں، بیماریوں میں، دکھیوں میں، جس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، سارے کماتے ہیں خرچہ نہیں پورا ہوتا، تو وہ آج یہ بات پلے باندھنے میں آپ کے سامنے ہوں، تو آپ کیا کریں؟ اپنی تنخواہ میں سے 10%، 10% ہمیں نہیں دو، جہاں کہیں آپ کا چرچ کے ممبر ہیں، ڈینامینیشن میں ہیں، وہاں دو۔ اور پھر اگر کچھ پتے کی بات ہے، جہاں کچھ کام ہو رہا ہے، موضوع ہو رہے ہیں، عجیب عجیب کام و نشان ہو رہے ہیں، وہاں دیں تاکہ اور زیادہ برکت ملے گی۔ ہاں، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ رخ اوپر دیکھیں۔ 2000 سال میں 12 میں جو ہمیں موقع ملا ہے، اگر ہم شراب پیتے ہیں تو چھوڑ دیں، غلط کام کرتے ہیں، رشوت دیتے رہتے تو چھوڑ دیں، اور خدا کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے گھرانے میں بری باتیں ہیں، نکما پن ہے، جس سے خدا ہمارے گھر میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہمیں برکت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے، سارا خاندان کماتا ہے، تو مہربانی کر کے یہ ملاکی کی کتاب پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، 3 باب کے 10 آیت میں لکھی ہے،
یہ جاوید بھائی کا نہیں، میرا نہیں، خدا کہتا ہے 10% دو اور پھر میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ کیا آپ سب جانتے ہیں خدا جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں، میں اور آپ تو جھوٹ بول سکتے ہیں، خدا جھوٹ نہیں بولتا۔ اور لکھا ہے گنتی کی کتاب میں خدا انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، خدا آدم ذات نہیں کہ ارادہ بدل دے، اس مہینے خدا نے برکت دی ہے اگلے مہینے میں بھول گیا۔ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، خدا آدم ذات نہیں کہ اپنا ارادہ بدل دے۔ اور پھر نئے زمانے میں بھی لکھا ہے زمین اور آسمان ٹل جائے، بائبل کے اندر ایک شوشہ، ایک زیر زبر، ایک کوما، ایک ڈاٹ، اس میں جو لکھا ہوا وہ نہیں ٹل سکتا۔ خدا کا کہا ہوا کلام زیر زبر، آسمان ٹل جائے، زمین ٹل جائے، لیکن خدا کا کہا ہوا کلام نہیں ٹل سکتا۔ میں آپ کے سامنے ہوں، میرا بہت اچھا کاروبار تھا، یہ بچے جانتے ہیں، میرے بھتیجے ہیں۔ میں اجڑ کے آ گیا یہاں کراچی میں، سب فیل ہو گیا۔ ایوب کے زمانے میں 28,000 روپے تھا جو اب کروڑوں روپے، میں فیل ہو گیا کاروبار۔ یہاں آیا نہ میرے پاس کوئی ٹریڈ، نہ کوئی میری ڈگری، نہ کوئی گن بات، میٹرک آدمی کیا ہوتا۔ آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ سب کچھ اس تنگی کڑکی کے اندر بچے پڑ گئے۔ میں 2 دفعہ امریکہ ہو کر رہا، اور بچے کے پاس گاڑیاں، بیٹی کے پاس 2 گاڑی۔ تو میرا مطلب یہ کہنے کا اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے میرا۔ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے اس کلام پر ملاکی پرانے عہد کی آخری کتاب 3 باب 10 میں وہاں یہ لکھا برکت پائے۔ اور دوسرا اپنے کاموں کو اپنے لوگوں کے پیچھے پڑے رہیں سے حل نہیں ہوگا۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کو آسمان کی طرف دیکھیں، خدا سے مانگیں جو کہتا ہے کہ تمہاری شکل، اور پھر یہاں تک خدا نے کہا تمہارے تو سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں، سر کے بال بھی ہمارے گنے۔ کتنا بریکی سے خدا ہمارے بارے میں جانتا، ہم تو نہیں گن سکتے۔ وہاں لکھا ہے کہ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے بغیر قومیں تلاش میں آتی، میں تو تمہارا آسمانی باپ ہوں، خالق اور مالک ہوں۔ اپنا بھروسہ، اپنا ایمان مجھ پر رکھو، اور اس سال کو جو 2012 جو بخشا گیا ہے، اس میں آپ کیا کرو، اس میں آپ سارا بھروسہ، اعتقاد، وہ مسئلے جو بچپن سے اب تک حل نہیں ہوئے، شادی بھی ہو گئی، بچے ہو گئے، جو آپ کے مسئلے، مسائل، پریشانیاں ہیں یا کوئی بیماریاں ہیں، آپ خدا کے سامنے رکھیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ مجھے توفیق دے کہ اب اپنی آمدنی میں سے میں تمہیں دوں گا، تو پھر خدا ہمیں اتنا دے گا کہ ہمیں سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ یہ معاف کرنا کہ میں نے اپنے گھر کی سٹوری بنائی۔ میں نے کیا کہا، یہ میرے بھتیجے پوچھ رہے غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو میں آپ کے سامنے، خدا جھوٹا نہیں، خدا انسان ہی کہ جھوٹ بولے۔ آپ بھی اپنی اس 2012 میں خدا پر بھروسہ رکھ کے، میں تو نکما ہوں، اتنا کچھ مجھے دیا خدا نے، آپ اس سے بھی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ اب ہم